علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام سدرا ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ آج میں آپ سب کو اپنی آپ بیتی سنانے جا رہی ہوں۔ میری آپ بیتی دراصل صرف میری ہی آپ بیتی نہیں، بلکہ ایک ایسے شخص کی آپ بیتی بھی ہے جس نے میری مدد کی تھی۔ میں اس شخص کا پورا نام بھی نہیں جانتی، بس یہ جانتی ہوں کہ وہ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں اور ان کے نام کے آگے بھٹی لگتا ہے۔ اس سے زیادہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اس میں بھٹی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں ان کے نام کے ساتھ اگر صاحب لکھ رہی ہوں تو یہ ان جیسے بے لوث انسان کے احترام میں لکھ رہی ہوں۔ آج سے 7 سال قبل میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا اور میں اپنی 2 چھوٹی بہنوں اور والدہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں تنہا ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر میں واحد کمانے والے میرے والد صاحب ہی تھے، اس لیے ان کی موت کے بعد ہمیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میری تعلیم بھی واجبی سی تھی، اس لیے میں کوئی جاب بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بھی میں نے ایک بیوٹی پارلر میں ملازمت اختیار کر لی۔ تنخواہ صرف 15,000 تھی، اگرچہ یہ تنخواہ بہت تھوڑی تھی، تاہم گھر کی دال روٹی پوری کرنے میں کچھ حصہ تو ڈال رہی تھی۔ مگر میں بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اس طرح زیادہ دیر تک گھر نہیں چل پائے گا اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ ہمارے ایک ہمسائے تھے جن کو لوگ انصاری صاحب کہتے تھے۔ وہ کبھی کبھی ہماری مدد کر دیا کرتے تھے، مگر وہ خود متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ہماری مدد زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ بیوٹی پارلر کی مالکن نے پارلر بند کر دیا اور یوں میری یہ چھوٹی سی ماہانہ آمدن بھی بند ہو گئی، جس کے بعد میرے اور میرے گھر والوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا، حتیٰ کہ حالات یہاں تک آ گئے کہ گھر کا سامان بکنے لگا اور ہم صرف ایک وقت کا کھانا کھانے لگے۔ میں اپنے گھر کے حالات دیکھ کر دل ہی دل میں کڑھتی رہتی تھی، مگر کچھ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ مجھے پارلر میں کام کرنے کا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے میں جاب کی تلاش میں بھی تھی، مگر کسی پارلر میں مجھے جاب نہیں مل رہی تھی۔ میری والدہ اکثر رات کو اٹھ کر رویا کرتی تھی۔ کسی نے سچ کہا، اگر والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو زندگی کی دھوپ کا احساس ہو جاتا ہے۔ میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ میں اب خودکشی کرنے کا سوچنے لگی تھی، کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہنوں اور والدہ کو اس طرح ایک وقت کا کھانا کھاتے اور ایک وقت بھوکا رہتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ مگر پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں دنگ رہ گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب میری بھٹی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ایک دن ہمارے ہاں ہمارے ہمسائے انصاری صاحب تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا۔ انہوں نے اپنا پورا نام تو نہیں بتایا، لیکن انصاری صاحب انہیں بھٹی صاحب کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ بہرحال اس نوجوان نے مجھے اور میری والدہ کو بتایا کہ انہوں نے میرے والد سے کافی قرض لیا تھا اور پھر بیرون ملک چلے گئے تھے۔ اب وہ واپس آئے ہیں تو انہیں ہمارے والد کی وفات کے بارے میں علم ہوا ہے۔ انہیں بہت افسوس ہوا کیونکہ اب انہیں قرضہ دینے والا دنیا میں نہیں رہا، اس لیے وہ ان کی اولاد کو قرض واپس کریں گے۔ اس نوجوان کی بات سن کر ہم حیران رہ گئے۔ ہمارے مرحوم والد نے ہمیں کبھی نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے کسی کو قرضہ دیا ہے۔ جب میری والدہ نے بھٹی صاحب سے پوچھا کہ ہمارے والد نے آپ کو کتنا قرضہ دیا تھا، انہوں نے جو رقم بتائی، وہ رقم سن کر ایک لمحے کے لیے ہم سب ششدر رہ گئے، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ 3 لاکھ روپے۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ اس سے ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے تھے۔ بہرحال
بھٹی صاحب نے وہ رقم ہمیں ادا کر دی، جس کے بعد ہمارے مالی حالات بالکل ٹھیک ہو گئے۔ بھٹی صاحب نے جاتے وقت میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا کہ وہ مجھے اپنا بھائی سمجھے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید اس لیے کہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، یا پھر شاید اس لیے کہ کسی لڑکے نے پہلی بار مجھے بہن کہا تھا۔ قصہ مختصر، پیسے ملنے کے بعد میں نے اپنا ذاتی بیوٹی پارلر کھول لیا، جو بہت اچھا چلنے لگا، جس کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ میں نے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں بھی بیوٹی پارلر کی کمائی سے کی اور پھر خود بھی شادی کر لی، مگر اس وقت بھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بھٹی صاحب کتنے عظیم انسان ہیں۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ انہوں نے میرے بابا کا قرض واپس کیا ہے۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ہمراہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آئی تو والدہ نے بتایا کہ ہمارے ہمسائے انصاری صاحب علیل ہیں۔ میں فوراً اٹھی اور انکل انصاری کے گھر آ گئی۔ میں ان کی عیادت کرنا چاہتی تھی۔ انصاری مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ باتوں باتوں میں بھٹی صاحب کا ذکر ہوا تو انکل انصاری نے مجھے یہ بتایا کہ وہ سعودی عرب میں ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے ہمارا قرض واپس کر دیا تھا، ورنہ آج کل کون کسی کے پیسے واپس کرتا ہے۔ میری بات سن کر انصاری صاحب ہنس پڑے اور بولے، بیٹا، بھٹی صاحب نے تمہارے والد کا کوئی قرضہ نہیں دینا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، انصاری صاحب نے جواب دیا، دراصل بھٹی میرے جاننے والا لڑکا تھا۔ جب وہ کالج جاتا تھا تو وہ میری دکان سے کتابیں لیتا تھا، میری اسے گفتگو ہو جاتی تھی، تب سے میری دوستی تھی۔ وہ سعودی عرب چلا گیا تھا، اب بھٹی صاحب واپس آیا تھا۔ وہ اکثر لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ وہ اس شہر میں ہمارے بالکل قریب رہتا ہے۔ میں نے آپ کے والد کا بتایا تو اسے بہت دکھ ہوا اور پوچھنا شروع کر دیا کہ اب کیسے گزر بسر کر رہے ہیں۔ میں نے اسے تمہارے حالات کے بارے میں بتایا تو اس نے تمہاری مدد کا فیصلہ کیا، مگر وہ تمہاری مدد ایسے طریقے سے کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اس لیے وہ میرے ساتھ آیا اور تمہیں یہ کہا کہ اس نے تمہارے والد کا قرضہ واپس کرنا ہے، حالانکہ وہ تو تمہارے والد کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے 3 لاکھ روپے تمہیں اللہ کی راہ میں دیے تھے۔ اب میں بیمار ہوں، نہ جانے کب فرشتہ اجل آ جائے، اس لیے سوچا کہ تمہیں حقیقت بتا دوں، مگر کیونکہ بھٹی صاحب نے اپنا نام بتانے سے منع کیا تھا، اس لیے میں تمہیں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ اس نے میری بھی کئی بار مالی مدد کی ہے۔ انصاری انکل کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں حیران رہ گئی، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے دوسرے ہی ان پر احسان کر رہے ہوں۔ انہوں نے ہماری مدد اس طرح کی جیسے ہمارے والد نے ان پر احسان کیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے عظیم انسان بھی ہوتے ہیں جو 3 لاکھ کی خطیر رقم محض راہ خدا میں دے دیتے ہیں اور شکریہ کے طالب بھی نہیں ہوتے۔ میں آج بھی ہر نماز کے بعد بھٹی صاحب کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں، مگر میں چاہتی تھی کہ دنیا کو بھی ان کی اس کہانی کا پتہ لگے اور دنیا کو پتہ لگے کہ دنیا آج بھی ایسے اچھے اور نیک انسانوں کی وجہ سے چل رہی ہے۔ پھر مجھے سوشل میڈیا پر آپ کے چینل کا پتہ چلا
کہ یہاں لوگ اپنی آپ بیتیاں شائع کرتے ہیں، تو میں نے بھی اپنی یہ سچی آپ بیتی آپ کے گوش گزار کر دی۔ انصاری انکل نے مجھے بھٹی صاحب کا نام نہیں بتایا، مگر یہ بتا دیا کہ سوشل میڈیا پر ان کا اکاؤنٹ موجود ہے، فیس بک اور انسٹاگرام پر ان کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ یہ آپ بیتی ان تک بھی پہنچ جائے اور آپ کے اس چینل کے توسط سے وہ بھی اس کہانی کو سنیں اور انہیں اندازہ ہو جائے کہ ان کی بہن اپنی دعاؤں میں انہیں ہمیشہ یاد رکھتی ہے، اور اگر ہو سکے تو زندگی میں ایک بار وہ دوبارہ اپنی بہن سے ضرور ملیں، کیونکہ میں اس عظیم انسان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان کا شکریہ روبرو کرنا چاہتی ہوں۔ بھٹی صاحب کا بہت شکریہ کہ اللہ کے بعد انہوں نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کہانی سے ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔